وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، علمی سوال ہے اور انشاءاللہ اس سے علم بڑھے گا، اور جو غور و فکر کرتے ہیں انہی کو یہ توفیق ملتی ہے، اور جب دلائل سے ان کو جواب ملتا ہے تو جو اللہ کی طرف جھکا ہوا دل ہو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جس نے اس انداز سے سوال کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر جو 100 نمبر آیت کے اندر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا آیا ہے، اس میں آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوا، سارے خاندان نے اللہ کو شکر گزاری کے طور پر وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ تو آپ کو اب معاملہ بالکل کلیئر ہے اور فطری ہے، اور قرآن کے مزاج کے مطابق آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو 4 نمبر آیت کے اندر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بیان کیا اپنے والد محترم کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا واقعی سورج چاند ستاروں نے آ کے سجدہ کیا تھا؟ تو میرے بھائی دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو کہ خواب کا جو معاملہ ہوتا ہے، خواب میں کوئی چیز آتی نہیں ہے، بلکہ خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے۔ اس کے لیے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ مثال جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہ مسئلہ آپ بالکل سمجھ جائیں گے۔ جس طرح آج ان مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہیں، جو ان کے جو لیڈر ہیں، اور چاہے وہ ابھی موجودہ ہوں یا اس سے پہلے کے لوگ ہوں ان کے، جس طرح طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، یہ جو لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیان بھی کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور یہ بتا کے چلے گئے۔ غلام اللہ پنجپیری نے بھی اسی طرح کی بات بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام میری خواب میں آئے اور مجھے آ کے کہا کہ بیٹے تم بہت زیادہ توحید بیان کر رہے ہو، شاباش، اس مشن کو جاری رکھو۔ تو وہ اتنا خوش ہو گیا، اس کے بعد سارے اس کے ماننے والے بھی، دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا ہے۔ غور نہیں کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی نہیں آئے تھے، غلام اللہ صاحب نے خواب دیکھا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام طاہر القادری کی خواب میں نہیں آئے تھے، وہ طاہر القادری صاحب نے خواب دیکھا، اگر وہ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو بھی ان کے اپنے خیالات تھے جو خواب کی شکل میں وہ معاملہ آیا ہے۔ اور پھر چونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا نہیں سکتا ہے۔ یہ ابن سیرین کا ایک وہ قول ہے، اور یعنی ان کی ایک وہ بات ہے۔ تو وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، یعنی صحابہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اس نقطے کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور آج بھی اسی کو روایت کے آدھے حصے کو لے کے جو ہے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام آ کے اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، تو ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام ہی ان کو پوچھو کہ کیا تم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ نبی علیہ السلام ہے؟ کیا شیطان کسی دوسری شکل میں نہیں آ سکتا تمہارے خواب میں اور تمہیں گمراہ کے کرے، اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ تمہارا عقیدہ اس نے برباد کر دیا، تمہارا عقیدہ اس نے بنا دیا کہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں بزرگ صاحب ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، اور جناب ان کی خواب میں آ کے سارے واقعات بیان کر رہے ہیں، عالم الغیب بھی بنا دیا آپ نے ان کو۔ طاہر القادری کی جس طرح بیان کیے، تو اس کا مطلب نبی علیہ السلام کو معلوم ہے پاکستان بن چکا ہے، پھر طاہر القادری بھی موجود ہیں، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے۔ تو یہی شیطان نے کروانا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بنوانا تھا، تمہارا عقیدہ خراب کروا دیا اس نے۔ تو اس طریقے سے ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے، وہ نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب جس طرح کوئی زندہ آدمی ہو، کسی نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا، چچا کو معلوم ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ خواب میں بیان کر رہا ہے، تو خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے خواب کا معاملہ ہے، یہ سورج چاند ستارے نیچے آ کے سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے، سورج چاند ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو منظر یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اس منظر کو یا تو یوسف علیہ السلام جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، اور کوئی اور نہیں جان سکتا کہ وہ منظر کیا تھا، کس طرح کا تھا۔ زیادہ زیادہ کوئی انسان اندازہ لگائے تو سورج چاند ستارے ایک گول قسم کے، جس طرح بڑے بڑے گولے ہیں، گیند ہیں، وہ عزت اور احترام کے طور پر نیچے اترے ہوئے انہوں نے دیکھے، اور یہ عزت اور احترام کی علامت ہے۔ تو اس چیز کو بیان کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے سامنے، جو وقت کے نبی ہیں اور بڑے ہی جلیل القدر نبی ہیں، انبیاء کا یہ خاندان بہت ہی مجاہد خاندان گزرا ہے۔ تو اس کی جو تعبیر بتائی 6 نمبر آیت کے اندر، وہ اصل معاملہ ہے۔ اس چیز کو سن کے
یعقوب علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اب دیکھیے یہ ایک خواب آپ کے سامنے اگر وہ پڑھا جائے قرآن کی شکل میں، یا کوئی میرے سامنے پڑھے یا حنیف صاحب کے سامنے جو کسی نے پڑھا یا کسی اور، وہ اس کا جو ایک اندازہ لگاتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ جو یعقوب علیہ السلام نے وحی کی روشنی میں بتایا؟ تو وہی یعقوب علیہ السلام نے تو تصور بھی نہیں کیا کہ ہم ایک دن تجھے سجدہ کریں گے، نہ یوسف علیہ السلام یہ بات محسوس کر سکتے کہ یہ مجھے سجدہ کریں گے۔ اس کا معنی بتایا کہ میرے بچے اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، یہ ایک بشارت دی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو برگزیدہ بندوں کو، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا، معاملات کو، معاملہ فیملی، وزڈم، دانائی جسے کہتے ہیں، یہ عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس طرح اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر اپنا نام لیا یعقوب کے خاندان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رحمتوں کی بارش کرے گا۔ تو انبیاء کس چیز کو نعمت کہتے ہیں؟ کیا مال و دولت کو یا کسی اور چیز کو؟ نہیں، اللہ کی قرب، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری کی جو اللہ توفیق دیتا ہے اس کو وہ رحمت صحیح معنوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر جب حالات واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں کو کس طرح آزمائشوں سے گزارا، ایک پورا واقعہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ مصر جیسی حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ کفر و شرک کا جنازہ اٹھائے گا اور بت پرستی ختم کر کے توحید کا دورہ ہو جائے گا۔ تو یہ انبیاء کے ذریعے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال یہی دعوت دیتے رہے ہیں، اس کے بعد کتنے انبیاء گزرے، سارے کے سارے توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، بس صرف اس کے رکوع ہیں، اس کے سجدے ہیں، اس کی پکارے ہیں، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اور یہی دعوت اپنے پورے زور کے ساتھ یوسف علیہ السلام اسی سورہ یوسف کے اندر جیل کے اندر دیتے ہیں کہ میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ، غور کرو، یہ جگہ جگہ پھیلے الہ بہتر ہیں یا ایک الہ بہتر ہے؟ ایک الہ واحد القہار ہے، وہ واحد القہار۔ تو اس انداز سے، اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو میں نے اس قوم کو طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی ہے اور آخرت کے انکاری ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے ہیں، یہ بتایا۔ اور حکم بتایا، اللہ کا حکم ہے کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، حکم اس کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا، اور حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، اس طرح کے الفاظ۔ تو پھر یہ سورہ یوسف پڑھنے والا یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں وہ پورا خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا یا یوسف، پتہ نہیں، یہ کنفیوژن ہے جی، پتہ نہیں وہ سورج چاند ستاروں نے اصلی آگے سجدے کیے تھے۔ وہ خواب ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے مدینے میں خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو کیا بیت اللہ مدینے آیا تھا؟ کسی صحابی نے نہیں کیا سوال کہ یا رسول اللہ وہ کیا مدینے آ گیا تھا، خانہ کعبہ ادھر آ گیا تھا؟ بھائی خانہ کعبہ نہیں آیا، نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور خواب کی تعبیر ہے، تعبیر یہ کہ آپ جا کے عمرہ کریں گے، عمرے کی اس میں بشارت ہے، کیونکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں مکے کبھی جا بھی سکیں گے یہ نہیں، تو بشارت دی گئی کہ جاؤ گے، بالکل جاؤ گے، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا، پوری طرح وہاں طواف ہوں گے، اور اس کے بعد بال بھی جس طرح وہ منڈواؤ گے، اور سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب بھی موقع دے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، بے شمار خواب ہیں، صحابہ پوچھا کرتے، بخاری کی روایت کے اندر ہے، صحابہ تعبیر پوچھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام بتاتے تھے، کبھی کبھی کسی نے خواب نہیں دیکھا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام خود کہتے تھے میں نے آج خواب میں دیکھا، اور ایک مرتبہ کہا میں نے خواب میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا ہے، میں نے پوری طرح سیر ہو کے اس کو پیا، اور اس کے بعد میں نے عمر بن خطاب کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کے اس کو پیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تعبیر؟ کہا علم، یعنی وہ جو اللہ نے علم نازل کیا ہے میرے اوپر خوب، میں بلکہ یعنی سیر ہو کے اس سے سیر ہو گیا، اللہ نے خوب مجھے علم دیا، اور اس کے بعد وہ میری سے علم جو ہے آگے ٹرانسفر ہوا عمر بن خطاب کی طرف، اور خوب زبردست طریقے سے ہوا۔ تو اندازہ لگے یہ تعبیر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اسی طرح وہ کہ عام زندگی میں بھی بس بھوک پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ دودھ آنا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اور پھر عمر بن خطاب کو پیش کیا اور انہوں نے بھی پی، بس دونوں کی بھوک جب پوری ہو گئی تو وہ خواب سچا ثابت ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ پھر اسی سورہ یوسف کے اندر 2 اور خوابوں کا ذکر ہے، وہ دیکھیے کس طرح پورے ہوئے ہیں۔ دبلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا، نہ دبلی گائیں تھی مصر کے اندر نہ موٹی گائیں تھی، یہ تعبیر اس کی لی گئی ہے۔ اسی خشک سالی اور ہریالی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے جس نے خواب دیکھا سر پر روٹیاں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے روٹیوں کو، خواب پھر اس طرح تو نہیں پورا ہوا کہ واقعی کسی دن وہ روٹیاں اٹھا کے جا رہا تھا، نہ، اس کو سولی دی گئی،
پھر دوسرا تھا وہ رس نچوڑ رہا تھا پھلوں کا، تو اس کا یہ لیا گیا کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور اپنے ساقی کو جا کے پلائے گا مشروبات۔ تو ہر جگہ اسی طریقے سے ہے۔ اور ان کے دماغ کے اندر چونکہ خرابی تھی، عقیدہ ان کا خراب تھا، اسی لیے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، زبردست فتویٰ ہے، یقین کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تعبیر لیتا ہے۔ جس کا دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، وہ اس طرح کی تعبیر لیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اصل میں ان لوگوں کے ایمان عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ تو وہاں یہ معاملہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ خواب ہے، یاد رکھیے خواب ہے اور خواب کی تعبیر ہے، اصلی نہیں آئے تھے سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ جو محمد حنیف صاحب لوگوں کو پہلے کڑی سے کڑی ملاتے، پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سجدہ ہوا یا نہیں ہوا، سورج چاند ستاروں نے سجدہ کیا نا، اگلا بندہ کہتا ہاں کیا، تو مسجود کون تھا؟ مسجود کون تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام مسجود تھے، وہاں مسجود تھے، پھر وہاں بھی مسجود تھے۔ بس یہ کڑی سے کڑی ملا کے اس طرح ان کی بات پوری ہو گئی۔ انہوں نے پورے قرآن کی تعریف کی ہے، پھر ہر جگہ ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، یقین کیجیے۔ اب کتنے 3 شرک اور ان کے اندر آ گئے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ جھوٹ نہیں چھپتا ہے۔ تو اسی طرح محمد حنیف اینڈ کمپنی، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے 3 شرک ان کے اندر اور آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت معجزانہ طور پر دے دی، دوسرا شرک۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت جس کو چاہے دے دے، یہ تیسرا شرک۔ پھر کہتے ہیں جب سورج چاند ستارے ایک انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر انسان بھی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، چوتھا شرک۔ اب میں کہتا ہوں 1000 بھی اس طرح کی باتیں آ جائیں، 1000 شرک ان کے اندر اور آ جائیں گے، لیکن یہ اس شرک کو ثابت نہیں کر سکیں گے، اس شرک کو توحید ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ان کی بدبختی ہے بھائی۔ میں نے یہ تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی ہے ہر اینگل سے، تاکہ آپ کا اس معاملے میں شرح صدر ہو جائے۔